اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرون ملک جانے کے لیے وظیفہ۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عاملین جب کسی بھی شخص کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو اس کے تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں دیتے، اور بعض اوقات ایسے وظائف بتا دیے جاتے ہیں جن کا سائل کے مقصد سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک آدمی بیرون ملک جانا چاہ رہا ہے تو اس کے مد نظر سب سے اہم بات رزق کی تلاش ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ریسورسز اسے اپنے وطن میں دستیاب ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں، اور بہتر سے بہتر حالات کے لیے وہ بیرون ملک جا کر پیسہ کمانا چاہ رہا ہے۔ رزق حلال کی تلاش انسان پر فرض ہے، باہر جانے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تاہم دیکھا گیا ہے کہ باہر جانے والوں کی دیوانگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن لوگوں نے ایسے وظائف بتائے ہوئے ہیں جن کا دور دور سے بھی بیرون ملک سفر کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جبکہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے حصول مقصد کے لیے جو بھی سہارا ملتا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بس اس سے امید قائم کر لیتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، ویزے کا ایک خاص وقت متعین ہوتا ہے، ویزا لگنے میں خاص ٹائم لگتا ہے، جبکہ وظائف بیان کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، 2 دن کے عمل سے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ حالانکہ یہ سب کچھ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں ویزا لگ ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایک پروسیس ہے، ہر ملک کے سفارت خانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے مطابق ہی انہوں نے کسی فرد کو ویزے کے لیے ہاں کرنی ہے یا نہ کرنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے یا آپ کو ایسی امید لگاتا ہے کہ ایک دن کے وظیفے سے یا چند دن کے وظیفے سے آپ کا کام ہو جائے گا، تو وہ صرف آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اس سے پیچھے ہو جائیں، اسے چھوڑ دیں، اور ایسے اعمال بھی نہ کریں جو غیر شرعی اور حرام ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کا ویزا ایک خاص پروسیس سے گزرتا ہے جس میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ پھر بھی کراماتی ویزا کیسے ایک دن میں یا چند دن میں لگے گا، عقل سے باہر کی باتیں ہیں۔ بیوقوف نہ بنیں۔ اسی حوالے سے آپ کے لیے ایک وظیفہ بیان کر رہا ہوں، اس کو کریں اور تسلی کے ساتھ مکمل کریں، انشاءاللہ تعالی حصول مقصد ہوگا۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ یا اللہ، یا واسع، یا وارث، یا مالک، یا رزاق، یا اللہ، یا واسع، یا وارث، یا مالک، یا رزاق۔ یہ اسماء الحسنی کی ایک تسبیح آپ نے بوقت فجر کرنی ہے، اور ایک آپ نے بعد عشاء کرنی ہے۔ اس حوالے سے ویڈیو کے آخر میں ایک نقش بھی دیا گیا ہوا ہے، اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بیرون ملک جانے کے حوالے سے کسی نہ کسی سٹون کے لیے بھی سوال کرتے ہیں، تو ان کے لیے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اوپل سٹون کا استعمال اس مقصد کے لیے مفید رہے گا۔ البتہ ایک یہاں پر دوسری بات بھی آپ کو بتا دوں کہ سفر کے حوالے سے ذائچے کا 9واں گھر حساب کرنے میں بہت استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس سے منسوب سٹون کا استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ موزوں رہے گا۔ یاد رہے کہ کسی بھی ذائچے کا 9واں گھر، اس کا حاکم، اس میں براجمان اور ناظر کوکب اور ذائچے کی دیگر حالتیں بیرون ملک سفر کے بارے میں مکمل روشنی ڈالتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ مشاورت لینا چاہیں تو پیڈ مشاورت کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اوپل سٹون جو آپ استعمال کریں گے یہ کم از کم 5 کیرٹ کا ہونا چاہیے، یا اس سے زیادہ وزن کا۔ اس سے کم وزن کا استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے 2 صدقات بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی پرندے کو آزاد کروائیں، حسب گنجائش آپ کی جیب جس چیز کی اجازت دے، اس طرح کے پرندے جو لوگوں نے قید کر کے رکھے ہوتے ہیں انہیں آزاد کروا دیں۔ اور دوسرا صدقہ یہ ہے کہ 3 مٹھی باجرہ پرندوں کو ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی ان ہدایات پر عمل کرنے سے اللہ تعالی آپ کے معاملات کے حوالے سے آسانی پیدا کرے گا، اور آپ
کو ویزا ملنے میں جو بھی مشکل آ رہی ہوگی وہ دور ہوگی اور آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔